السلام علیکم ناظرین، بولم 158 کے پارٹ 4 میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں گونچا حسن کے ساتھ بھاگ رہی ہوتی ہے۔ اس لیے میں حسن ٹانگ پر تیر لگنے کی وجہ سے گر جاتا ہے اور گونچا سے کہتا ہے گونچا بھاگو، اپنی جان بچاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی گونچا پھر سے بھاگ پڑتی ہے، مگر سامنے سے محمد اسے روک لیتا ہے۔ محمد کے سپاہی حسن کو بھی دبوچ لیتے ہیں۔ محمد گونچا سے کہتا ہے تم نے ہماری عزت برباد کر دی، آج کے بعد کبھی بھی دن کی روشنی نہیں دیکھو گی۔ تو گونچا کہتی ہے تم اب کچھ نہیں کر سکو گے کیونکہ میں اب علاؤالدین کی بیوی بن گئی ہوں۔ یہ سن کر محمد کو ایک زوردار دھچکا لگتا ہے اور وہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، مگر وہ گونچا کو مارنے کے لیے نکالی گئی تلوار زمین میں گاڑ دیتا ہے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے یہ تم نے کیا کیا گونچا؟ تو گونچا اپنے آپ کو چھڑواتے ہوئے کہتی ہے میں نے ہمیشہ اپنی عزت کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ کا شکر ہے، اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں علاؤالدین کی بیوی ہوں۔ جب بات ناموس کی آتی ہے تو تمہیں صرف عورتیں ہی کیوں یاد آتی ہیں؟ اس وقت ناموس کہاں تھے جب آپ نے اس سردار جاندار سے اتحاد کر کے عثمان کے خلاف سازش کی؟ محمد اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے پوچھتا ہے علاؤالدین کہاں ہے؟ تو گونچا جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے وہ قبیلے چلا گیا ہے، وہ عثمان صاحب سے ملنے گیا ہے، اگر میرا تم پر تھوڑا سا بھی حق ہے تو مجھے چھوڑ دو، اب ہمیں تنگ نہ کرو۔ مگر محمد کہتا ہے نہیں، اب تمہارے لیے کوئی سکون نہیں ہے گونچا، اگر اس علاؤالدین میں تھوڑی سی بھی مردانگی ہے تو وہ خود آ کر خود کو سپرد کر دے گا، پھر میں عدالت سے پہلے اس کی جان لے لوں گا، نہ منگنی بچے گی نہ نکاح۔ گونچا پوچھتی ہے کیا تمہیں بالکل رحم نہیں آتا؟ محمد چلاتے ہوئے کہتا ہے بکواس نہ کرو، ہم سرحدی بازار واپس جائیں گے، کیوماس گونچا کو گھوڑے کی جگہ لے جاؤ، ہم جلدی نکلیں گے۔ کیوماس آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑنے لگتا ہے تو گونچا غصے سے کہتی ہے دور رہو مجھ سے۔ یہ کہتے ساتھ ہی گونچا خود ہی اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ محمد باقی سپاہیوں سے کہتا ہے غار میں جاؤ، جب علاؤالدین آئے تو اسے مار ڈالو، غار میں جا کر گھات لگاؤ، علاؤالدین کے آتے ساتھ ہی اسے مار ڈالو۔ سپاہی غار میں اور محمد آگے بڑھ جاتا ہے، جبکہ گولچی یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد جاڑیوں کی جانب بڑھ جاتی ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ الجائے قاضی رکن الدین کو زندہ دفن کر رہا ہوتا ہے۔ الجائے کے سپاہی ان پر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ الجائے کہتے ہیں کہ انصاف ہر چیز کو اس کا حق دیتا ہے، تو تمہارا حق تمہارے مرنے سے پہلے قبر میں رکھا جانا تھا قاضی۔ قاضی صاحب کہتے ہیں تم اپنی توہین سے انصاف کو سرنگو نہیں کر سکو گے، یہ زندگی زیادہ قیمتی ہے، چاہے تم جو مرضی کر لو انصاف تو ہوگا۔ الجائے کہتا ہے تمہاری جگہ لینے والا جعلی قاضی ایک طرح سے انصاف کو مسخر کر دے گا، لیکن تم مر جاؤ گے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں اللہ کا انصاف باقی ہے، وہی ہے جو تمہارا فیصلہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی الجائے مٹی اٹھا کر قاضی صاحب کے منہ میں ڈال دیتا ہے۔ قاضی صاحب بہت تڑپتے ہیں اور الجائے انہیں مسلنے کے بعد آگے بڑھتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے قاضی صاحب کے پورے جسم پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ وہ تڑپ ہی رہے ہوتے ہیں کہ الجائے اپنا گھوڑا ان پر چڑھا دیتا ہے اور گھوڑے کی ٹانگیں مار مار کر مٹی دباتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے احمد کے جسم سڑنے سے پہلے علاؤالدین کا سر قلم کر دیا جائے گا، پھر قبائل کے درمیان کی جنگ چھڑنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی الجائے پانی میں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف برہان اور کونور ہولوفیرا کو لے کر بازار میں جا پہنچتے ہیں۔ ہولوفیرا کو دیکھ کر لوگ نعرے بلند کرتے ہیں ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ان کا احتساب کیا جائے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد ہولوفیرا کو سردار یعقوب کے سامنے لایا جاتا ہے۔ سردار یعقوب سب کو خاموش کروا دیتا ہے۔ کونور کہتا ہے ہم آپ کے پاس علاؤالدین کے ساتھی لائے ہیں جس نے آپ کی بیٹی کو اغوا کرنے میں مدد کی۔ برہان کہتا ہے عثمانی سے بھگا کر قسطنطنیہ لے جا رہا تھا تاکہ یہ گواہی نہ دے سکے۔ یہ سن کر سردار یعقوب ان سے کہتا ہے خدا آپ کو خوش رکھے حضرات، آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر ملکہ ہولوفیرا سے کہتی ہے قاتلو تم سب کو میرے غضب کا سامنا چکھنا پڑے گا۔ آندرا کو دیکھتے ہوئے ہولوفیرا کہتی ہے تم سانپ؟ جواباً ملکہ کہتی ہے سانپ تم ہو، تم نے علاؤالدین کی مدد کی، اس نے میرے بیٹے کی جان لی۔ مگر ہولوفیرا کہتی ہے یہ جھوٹ ہے، ہم جب سرحدی بازار سے نکلے تو وہ زندہ تھا، قاتل کوئی اور ہے۔ اگلے ہی پل ملکہ تلوار سے حملہ کر دیتی ہے۔ سردار یعقوب حملے کو روکتے ہوئے کہتا ہے یہ ہوش دکھانے کا وقت ہے نہ کہ غصہ دکھانے کا، یہ بازنطینی شہزادی ہے، ہمارے کام آئے گی۔ ملکہ تلوار نیچے کرتے ہوئے کہتی ہے چونکہ یہ لڑکی گواہ ہے اس لیے میں اپنی تلوار نیچے کر لوں گی۔ سردار یعقوب کہتا ہے اگر اس نے جھوٹ بولا تو ہم اس کے گلے میں پھندا ڈال دیں گے، پریشان نہ ہو ملکہ خاتون۔ دوسری طرف غار کے پاس محمد کے سپاہی گھات لگا دیتے ہیں۔ شکار کرنے کے بعد علاؤالدین بھی خوشی خوشی غار کی جانب آ رہا ہوتا ہے، مگر گولچے بھاگتی بھاگتی اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے محمد صاحب آئے تھے، وہ گونچا خاتون کو لے گئے ہیں۔ یہ سن کر علاؤالدین غصے سے کہتا ہے تم کیا کہہ رہی ہو گولچے؟ گولچے مزید کہتی ہے غار کے قریب تمہارے لیے گھات لگائی گئی ہے، تمہیں مارنے کے لیے جنگجو مقرر کیے گئے ہیں۔ علاؤالدین پوچھتا ہے وہ گولچا کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ تو گولچے کہتی ہے وہ اسے سرحدی بازار لے گئے۔ علاؤالدین شکار گولچے کو دیتے ہوئے کہتا ہے میں اپنی بیوی ان کے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ گولچے اسے روکتی رہتی ہے مگر علاؤالدین نہیں رکتا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان صاحب کے منصوبے میں پھنستے ہوئے سردار ابراہیم توگائی کے ساتھ کرتبی وادی میں جا پہنچتا ہے، جہاں پہ ایک سنسان خیمہ لگا ہوتا ہے۔ خیمے کو دیکھتے ہوئے سردار ابراہیم چلاتے ہوئے کہتے ہیں علاؤالدین باہر نکلو۔ آگے بڑھنے والے سپاہی کو لات مار کر عثمان صاحب خیمے سے باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کوئی قاتل نہیں ہے۔ عثمان صاحب کے چھپے ہوئے سپاہی بھی نکل آتے ہیں اور عثمان صاحب
साहब कहते हैं इन्हें नुकसान ना पहुंचाना मगर उलझाए के कुत्तों को मार डालो। ये सुनते साथ ही उस्मान साहब के जांबाज उन पर टूट पड़ते हैं। उस्मान साहब भी इब्राहिम बे के एक सिपाही को थप्पड़ मारकर एक तरफ धकेल देते हैं। सरदी बाजार में हुलफेरा कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, अलाउद्दीन साहब ने किसी को कत्ल नहीं किया। वो और गोंजा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं इसीलिए वो भाग गए हैं, बस यही है। सरदार याकूब गुस्से से कहता है बस एक लफ्ज और ना कहना, जुर्रत ना करना। मलका सिपाहियों से कहती है जाकर इसे कैद खाने में डाल दो। ये सुनते साथ ही सिपाही उसे ले जाते हैं और सरदार याकूब बुरहान और कोनूर से कहता है आपने मुझे हैरान कर दिया, इसका मतलब है कि आपकी नीयत साफ है, आप दोनों हक की तरफ हैं। अब से मैं तुम दोनों को अपने साथ देखना चाहता हूँ। तो बुरहान कहता है जबकि उस्मान साहब के बच्चे उसकी तरह घमंडी हैं, उनके साथ खड़े रहना मुनासिब नहीं था याकूब भी। फिर कोनूर कहता है हम तकब्बुर के साथ खड़े नहीं होते, हमें आपके शाना बिशाना खड़े होने का शर्फ हासिल हुआ है। यह सुनकर सरदार याकूब खुश होते हुए कहता है अच्छा तो फिर चलें, और इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब और उनके साथी मंगोलों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं तो गाय का सामना जेर कुताई से होता है। जेर कुताई उसे पीछे धकेलते हुए कहता है तुम जीत नहीं सकते, पहले शहजादे ने तुम्हें कुचला और अब मैं तुम्हें कुचलूंगा, हारना तुम्हारा मुकद्दर है। तो गाय कहता है तुम दोनों मुझे कुचल नहीं सके, लेकिन मैं तुम्हें एक एक करके मार डालूंगा, याद रखना। इसके साथ ही दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। उस्मान साहब तलवार तो गाय की गर्दन पर रखते हुए कहते हैं बहुत हो गया इब्राहिम बे, तलवार छोड़ दें। अपने सब सिपाहियों को फंसा हुआ देखकर सरदार इब्राहिम तलवार फेंक देते हैं और कहते हैं मेरे बेटे को मारने के बाद क्या आप मेरी जान भी लेना चाहते हैं? फिर ले लें, लेकिन जानदार रुगलों के साथ आपका हिसाब मजीद बढ़ गया है, ये बात जान लें। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं मेरा इरादा कभी भी आपकी जान लेने का नहीं था, अगर ऐसा होता तो मैं पहले ही ले चुका होता। ये कहते हुए उस्मान साहब भी तलवार फेंक देते हैं और मजीद कहते हैं मैंने आपसे कहा था कि मुकदमा खत्म होने का इंतजार करें। सरदार इब्राहिम कहते हैं क्या वाकई आपने हमें पकड़ लिया उस्मान साहब? तो उस्मान साहब कहते हैं अगर मैं आपको ना पकड़ता तो क्या होता? आप अपने खानदान और सिपाहियों को जमा करके जंग की तैयारी कर रहे हैं, क्या मैं ये नहीं जानता? तो सरदार इब्राहिम कहते हैं मैं एक बाप हूँ, मैंने अपना बेटा खोया है। उस्मान साहब कहते हैं इब्राहिम साहब हर चीज का इल्जाम अपने बेटे पर ना डालें, ये आपको ज़ेब नहीं देता। सरदार इब्राहिम कहते हैं ये दर्द आप और आपके बोसीदा कबीले जिसे आप रियासत कहते हैं बहुत बड़ा अजाब होगा। ये सुनकर उस्मान साहब गुस्से से कहते हैं आप अल खानी रियासत के साथ इत्तेहाद करके चौबान ओगलों को खत्म करके सरदार के तख्त पर बैठे हैं, हम हर किसी को अपने गले में रस्सी नहीं डालने देते। मैं ना आपके आगे और ना ही अलजायतों के आगे सर झुकाऊंगा, हम सब जानते हैं मगर खामोश हैं। तो सरदार इब्राहिम चिल्लाते हुए कहता है अपनी हद में रहे उस्मान साहब, ये इल्जाम है। तो उस्मान साहब कहते हैं आप वो हैं जिन्हें अपनी हद में रहना चाहिए, मैं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों आए हैं, आप मेरी जमीनों में इंतशार पैदा करने आए हैं और आपने उस शादी पर इत्तेफाक के एक बुरे मुआहदे की खातिर किया। सरदार इब्राहिम कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं एतराफ करता हूँ, आपने शादी बर्बाद कर दी और मेरे बेटे को मार डाला। तो उस्मान साहब कहते हैं नहीं नहीं इब्राहिम साहब, मैंने अलाउद्दीन और गोंजा की शादी की ताकि ऐसा ना हो, उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन जान लें हम वो नहीं है जिन्होंने आपके बेटे को कत्ल किया। अलाउद्दीन की बेगुनाही साबित हो जाएगी और आप मेरी जमीनें छोड़ देंगे। सिपाहियों इब्राहिम साहब और इनके जंगजू को जो इनके लिए मुनासिब है उस तरीके से ले चलो और बाकी कुत्तों को परिंदों के खुराक बनने दो। ये सुनते साथ ही उनके सिपाही इब्राहिम साहब के सिपाहियों को छोड़कर मंगोलों को मार डालते हैं। सरदी कबीले में मलका जहेज के सामान को देखते हुए कहती है इस जहेज की वजह से मेरे बेटे का खून बहा। ये कहते साथ ही वो उसे आग लगा देती है और मजीद कहती है गोंचा मैं तुम्हें और तुम्हारे उस आशिक को जला दूंगी और तुम्हारे इस जहेज की तरह अंगारे बनते देखूंगी, तुम मुझसे मरने की भीख मांगोगी। तो नाज़रीन इसके साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।